آج کا ہمارا موضوع ہے موجودہ حالات میں امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، فکر مند لوگوں کو حد درجہ تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، اور عالمی سطح پر متعدد ممالک کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ جس جگہ مسلم حکمراں ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، اقتدار اور سلطنت ہے، وہاں بھی مسلمان امن سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اور مسلمان جس دوا سے پریشان ہے اسی عطار کی دوا مسلسل خرید کر ہم کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، ہر جگہ ہراساں کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر، جس اعتبار سے بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری ماؤں کی گود میں ابو عبیدہ خالد بن ولید پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے جو بھی بہادر ماضی کی تاریخ میں گزرے، جنید بغدادی جیسا ولی ہماری گود میں، ہماری ماؤں کی گود میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کی اقتدار اور سلطنت نہیں ہے، جس ملک کے اندر مسلمان اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے، ان متعدد ممالک کے اندر بھی مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں، بلکہ وہ ممالک بھی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے ممالک کی ہم کیا مثال دیں، خود ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ کبھی 3 طلاق کو قانون بنا کر مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، کبھی NRC اور CA کے تعلق سے مسلمانوں کو ہراساں کیا گیا، موب لنچنگ کے اندر تشدد برپا کر کے مسلمانوں کو مارا گیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات چند سالوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ وقف کے جائیداد کو وقف کے خلاف قانون بنا کر یہ حکومت وقف کی جائیداد کو ہم سے چھیننے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے۔ ان سب صورتحال میں اور ہمارے اس ملک کے اندر بہت سے ایسے مساجد ہیں، مدارس ہیں جو سینکڑوں برس سے اس کے اندر عبادتیں کی جا رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، جہاں قرآن کی تعلیمات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات دی جا رہی ہے۔ ایسے مساجد اور مدرسے کو حکومت لاقانونیت کے بلڈوزر سے مسمار کر رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے، اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں ہے کہ دانشور لوگوں کی کمی ہے، سنجیدہ لوگوں کی کمی ہے۔ ہر اسٹیٹ، ہر شہر کے اندر باشعور اور سنجیدہ لوگ ہیں، اور ملک کی امن و امان کے لیے اور اپنے شہر کے اندر سلامتی کے لیے تغوطوں میں رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں،
اس موقع پر ہمیں آپ کو دو پیغام دے دیے اور یہ دونوں پیغام نہایت ہی اہم ہے۔ پہلے پیغام کا تعلق امت کے ہر طبقہ، ہر افراد، تمام افراد سے انفرادی طور پر۔ پہلا پیغام امت کے ہر فرد سے ہے، تمام افراد سے ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک تین کا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ کے واقعات ہیں، پہلی دفعہ اس طرح کے حالات پیش آئے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ کے واقعات نہیں ہے۔ کیا اس وقت کے جو حالات ہیں سن 656 ہجری کے خلافت عباسیہ اور بغداد کے حالات سے زیادہ سخت اور مایوس کن ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ ماضی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کے حالات مسلمانوں کے اوپر کئی مرتبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام نے اور صحابہ کرام نے اس کا دل کھول کر کے مقابلہ کیا ہے۔ مایوس نہیں ہوئے بلکہ بے خوف ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے کام کو جاری رکھا، اپنے مشن کو جاری رکھا۔ تو ہمیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے، حدیث مبارکہ سے اپنے رشتے کو جوڑے۔ قرآن کو سراپا ہدایت نامہ ہے اور امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے یہ کتاب دنیا کے اندر بھیجی گئی ہے۔ اس کتاب کو ہمیں صحیح نہج پر ہمیں پڑھنا آ جائے اور پڑھنے کے بعد پھر اسے سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو جس نہج سے صحت اور مخارج کے ساتھ جیسے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہم نہیں پڑھتے ہیں، یا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس امت کے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ امت کی ہر فرد سے اور تمام افراد سے یہ ہے کہ ہر انسان انفرادی طور پر اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ انفرادی طور پر ہر شخص اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ حالات ہر زمانے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے، محلے کے اندر، شہر کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے انفرادی طور پر وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہماری جو 5 فٹ کی پڑی ہے اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ غلطی یہی ہوتی ہے، ہر انسان دوسرے کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، ہر انسان دوسرے کی فکر کر رہا ہے، لیکن کوئی بندہ اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے جو مقتدا ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں، ہمارے جو رابر ہیں، وہاں تک ہماری زبان کھل گئی اور اپنے بڑوں کے بارے میں بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیے، جبکہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ہماری زبان پر ایک لفظ بھی بے ادبی والے کلمات ادا نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے اسلامی تاریخ کو پڑھا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے ان کو اقتدار پر، ان کو کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلا کام یہ ہے انفرادی طور پر کہ یہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، ہر انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔
اس امت کے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ افراد کے ساتھ ساتھ جماعت، افراد اور تنظیموں سے بھی سبھی سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں ہماری اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے، اسی کی کوشش ہو رہی ہے۔ اجتماعی طور پر ہماری اتحاد یہ وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر یکجا ہو جانا ہے اور اپنی تمام تر انا کو مٹا کر ایک ہونے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ عملی طور پر بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے، ہم جو رائے دے رہے ہیں وہی رائے زیادہ قابل اعتبار ہے۔ تو یہ چیز بڑا مشکل ہے، لیکن دو باتیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہماری قدم چوم سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جن معاملات کا تعلق امت سے ہو، جماعت سے ہو، اس کے اندر متحدہ موقف اختیار کیا جائے۔ اس کے اندر پہلا کام یہ ہے کہ جن معاملات کا تعلق جماعت سے ہو، امت سے ہو، اس کے اندر متحدہ موقف اختیار کیا جائے، چاہے اس کے لیے شخصی قربانی دینے کی ضرورت پڑے یا خاندانی قربانی دینے کی ضرورت پڑے یا محلی کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے یا شہر کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، جس اعتبار سے بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ جن معاملات کا تعلق جماعت سے ہو اس کے اندر انفرادی طور پر گرچہ ہمیں کامیابی دکھ رہی ہے، لیکن اجتماعیت کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں اپنے انا سے ہٹ کر کے اجتماعیت کو اور اتحاد کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمام اختلافات ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہ ہو۔ آج جتنے بھی اختلافات ہو رہے وہ سب کے سب ہمارے سامنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ذاتی مفاد، اگر کوئی صحیح بات دوسری جماعت کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کو تردید نہ کی جائے اس وجہ سے کہ وہ دوسرے مسلک کی طرف سے آ رہی ہے یا دوسری جماعت کی طرف سے آ رہی ہے یا دوسرے برادری کی طرف سے آ رہی ہے، اگر وہ صحیح بات ہے، اگر وہ درست بات ہے تو ہمیں اسے ماننے کی ضرورت ہے، چاہے وہ دوسرے جماعت کی طرف سے کیوں نہیں آ رہی ہو۔ اگر وہ حق ہے اور سچ ہے تو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہماری جماعت کے اندر اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس کو تردید کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ دو کام اگر ہم نے کر لیا، اپنی ذات کی اصلاح اور اجتماعی مفاد ہمارے سامنے رہے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر ہماری کامیابی لا سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے خود اس ملک کے اندر ہم دیکھیں کہ آئے دن مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ موب لنچنگ جو ہو رہی ہے وہ زیادہ تر نوجوانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، داڑھی ٹوپی والوں کے ساتھ ہو رہی ہے، دہشت گردی کے نام پر پکڑا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بے قصور جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نام کی چیز نہیں رہی۔ قرآن کے اندر فرما دیا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، انتشار برپا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، تم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ آج عالمی سطح پر ہم دیکھیں کہ متعدد ممالک کے اندر بمباریاں ہو رہی ہے، خاص طور پر فلسطین کے اندر دیکھیں غزہ کے اوپر کس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر ہمارے معصوموں کی جانیں چلی گئی، ہماری مائیں اور بہنوں کی جانیں چلی گئی، کتنے مساجد وہاں پر توڑ دیے گئے اور اپنے عالیشان محلات کو توڑ دیا گیا۔ وہ سب کے سب بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن عالمی سطح پر جہاں پر مسلمانوں کی اقتدار ہے، جہاں حکومت ہے، ان کی زبان پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت ہم پر غالب آ چکی ہے۔ دنیا کی محبت نے ہم کو آپس میں ٹکراؤ پیدا کر دیا ہے اور دنیا کی سلطنت اور دنیا کے اقتدار کو
حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بھائیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اپنے سے نیچے والے کو، اور اپنے سے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو کمزور ہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، اگر کوئی کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس، یا زمین میں فساد برپا کر دیا، اس نے گویا کہ پورے روئے زمین کے اندر فساد برپا کر دیا۔ اور جس نے ایک شخص کی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ آج معصوموں کی جانیں جا رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں ہم دعا کریں کہ اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ اور یاد رکھیے ظلم زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہے، ظلم زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتی ہے۔ ظلم آج نہیں تو کل ختم ہو کر کے ہی رہے گی۔ دنیا کے اندر اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر کامیاب زندگی اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر دو چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھے ہیں، جس نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا پکا ہم موحد بن کر کے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا، زبانی طور پر دلی طور پر ہم اس کو اقرار کریں۔ اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے ہاتھ سے، اس کے اعضاء سے کسی طرح سے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سوا مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلمہ جب ہم نے پڑھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ذمے جو فرائض عائد کیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العزت نے کامیاب زندگی گزارنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ یاد رکھیے جو انسان دنیا کے اندر صاحب ثروت ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے پاس عالیشان محل ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نافرمانی کر کے، زنا کر کے، جھوٹ بول کر کے، شراب پی کر کے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے کر کے ہم امن اور چین کی سکون والی زندگی گزار لیں، تو اسے چین اور سکون والی زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ سولہویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سکون کے ساتھ وہ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو میری یاد سے روگردانی کرے گا، میرے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا ربی حشرتنی لما قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اے میرے رب، ہم تو دنیا کے اندر آنکھ والے تھے، نابینا تھے، ہم تو دیکھنے والے تھے، آپ نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر میرے احکامات کو بھلا دیا تو آج ہم نے تم کو بھی بھلا دیا۔ تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی کریں۔ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آخری بات کہا کر اپنی بات ختم کر دیں گے، اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو بیاب ہو گیا، مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جب واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے دو چیزوں کی دعا مانگی تھی۔ دعا مانگی تھی کہ اے میرا مولا، اے میرے رب، ہم نے اپنے بچے اور بیوی کو بیابو گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی درخت ہے، اس شہر کو پرامن بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس شہر کو پرامن بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور مکہ کے لوگوں کو، یہاں بسنے والوں کو پھل عطا فرما۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے جس ملک کے اندر خونریزیاں ہو رہی ہو، قتل عام ہو رہا ہو،
ہمارے یہ ملک تو جمہوری ملک ہے، اس ملک کے اندر سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو جب تک جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ہر ایک کے ساتھ ان کے حقوق کو پورے نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک اس ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ برابری کا درجہ دیا جائے، برابری کا معاملہ کیا جائے۔ اور دوسری چیز اشیاء کی جو ہے تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی فراوانی ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ملک کی امن و امان اور ترقی کے لیے بڑا اہم ہے۔ ان دو چیزوں کو حکمران کو اپنے سامنے رکھ کر کے کوئی فیصلہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو جو صدیوں سال سے پیار اور محبت کا ملک رہا ہے، جو یہ ایک گلدستہ جس کو پیش کیا جاتا تھا، یہ گلدستہ قائم دائم رہے۔